حضرت کی آپ کی زبان سے آپ سنیے گا. آپ میں بھی کہتا ہے خیر اپنے معزز مکرم مہمان میں ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اپنی طرف سے اپنی انتظامی کی طرف سے کہ یہ میں نے عزیز توفیق سے درخواست کی تھی کہ اس دفعہ ایک تھوڑا سا موقع بدل دے کہ لوگوں کو آقا علیہ السلام کی کوئی زندگی سامنے آئے, آپ کی کوئی زندگی سامنے آئے, آپ کی سیرت سامنے آئے, آپ کا کردار سامنے آئے, آپ نے کیا پیش کیا, کیا دیا عوام کو. تو میں ملتمس ہوں اپنے معزز مکرم مہمان ضلع ملک حضرت اسماعیل صاحب دعوت عالیہ سے کہ وہ تصدیق کرنے کا ہوگا. ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام, معززین علاقہ, عہدیداران مسجد کمیٹی اور حاضرین و سامعین, السلام علیکم. آپ کے ذوق کی تسکین ماشاءاللہ نعت خوان رسول بہت اچھے طریقے سے فرما دے ہیں. اللہ پاک انہیں خوش رکھے, انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. میں آپ کے ذوق کو تسکین پہنچانے نہیں آیا, میں آپ کو کوئی تقریر سنانے نہیں آیا. علماء سے تقریریں آپ نے سنی ہوں گی. میں آپ سے کچھ عرض کرنے آیا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ میری بات ہمتن گوش ہو کر سنیں اور یاد رکھیں کہ میں آیا ہوں اور اگر میں آپ کو کچھ دے کر نہیں جاتا, اگر میں آپ کو کچھ دے کر نہیں جاتا تو یہ میری نالائقی ہے, اور اگر آپ کچھ لے کر نہیں جاتے تو یہ آپ کی کمزوری ہے. لہذا کوشش کریں کہ توجہ میری جانب رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ دے کر جاؤں. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اسی نسبت سے آپ سے بات کروں.
تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی منائی جا سکے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہے۔ تو جو انکار کرے اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے ملائکہ کا اور یوم آخرت کا، تو یاد رکھو وہ دور گمراہی میں جا پڑا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ جل مجدہ نے ایمان کے اجزاء بیان کر دیے کہ یہ جو ایمان کے اجزاء ہیں یہ کسی شخص کے ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص ان 5 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ کافی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی کفر کرے گا، ان سے کوئی انکار کرے گا تو وہ دور گمراہیوں میں بھٹک گیا۔ یا اللہ، مومنوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، کیا مومن ایمان نہیں لائے ہوئے کہ ان سے پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ کس بات پہ؟ جس بات پہ وہ پہلے ایمان لائے ہوئے۔ بھائی مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو اگر مومن وہی ہوتا ہے جو ان باتوں پہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اس سے کیوں فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ انہی چیزوں پہ ایمان لاؤ جن کو وہ ایمان رکھتا ہے۔ یا اللہ، کیا کوئی ایسا خدشہ موجود ہے، کیا اس بات کا امکان ہے کہ مومن ان ایمانیات میں سے کسی چیز سے کفر کرے گا؟ فرمایا ہاں، امکان ہے، خدشہ ہے، اسی لیے تو تنبیہ کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ مومن ہے۔ اسی لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کفر کیا تو وہ گمراہی میں جا پڑا۔ اب دوستان محترم، بات یہ ہے کہ ایمان جب کوئی شخص لے آتا ہے تو ضروری نہیں کہ اسے ایمان کی ساری جزیات کا بھی علم ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ ساری جزیات کا بھی اسے علم ہو جائے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ محض دعوے سے بات نہیں بنے گی کہ میں ایمان لایا،
یا اللہ دعوے سے بات نہیں بنے گی تو پھر آپ نے بھی تو یہی کہا ہے دوبارہ کہ ایمان لاؤ، تو پھر دعویٰ ہو گیا۔ دوستان محترم، آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دوبارہ تنبیہ کیوں کی گئی۔ یاد رکھیں، دعوے کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی ہوتی ہے، کوئی معیار ہوتا ہے۔ اب ایک شخص اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا۔ آپ کیسے پرکھیں گے کہ وہ ایمان لایا ہے یا نہیں لایا؟ اب توجہ سے اس بات کو سنیں۔ آج جس ہستی کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات ایمان کا مرکز و محور ہے۔ حضور کی ذات ایمان کا مرکز و محور ہے۔ ایمان بالرسالت کے سوا ہم پرکھ ہی نہیں سکتے کون شخص کتنا ایماندار ہے۔ نہیں معلوم ہو سکتا کون شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، کون ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، کون کتابوں پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ اس کی کسوٹی حضور کی ذات ہے۔ آج یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ حضور کی ذات کیسے وہ معیار ہے، کیسے وہ کسوٹی ہے جس پر ہم اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں۔ تو ایمان بالرسالت ایمان کا وہ جز ہے جس پہ ہم اپنے اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں۔ اب دوستان محترم، میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام سامعین سے، حاضرین سے، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، سب بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ بھائیوں، حضور کی ذات کسی فرقے کی میراث نہیں ہے۔ حضور کی ذات ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ اور ہم سب کون؟ صرف پنڈ بہادر خان والے نہیں، صرف پاکستان کے رہنے والے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے وہ 1.5-2 ارب کلمہ گو، ان سب کی مشترکہ میراث حضور کی ذات ہے۔ لہذا ہر شخص اپنے ایمان کو ایمان بالرسالت کے آئینے میں دیکھے۔ سب میری بات توجہ سے سنیں۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان ناموں سے پکارتے ہیں کہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ان ناموں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ مسلمان بھائی انہی ناموں سے پکارا جانا پسند کرتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ہمیں
اس تفریق نے بہت نقصان پہنچایا، اس تفرقے نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کاش ہمارے اندر یہ تفریق نہ ہوتی، کاش ہمارے اندر وحدت ہوتی، کاش ہم ایک ہوتے، ہماری مسجدیں الگ الگ نہ ہوتی، ہمارے ممبر الگ الگ نہ ہوتے، ہمارے مدارس الگ الگ نہ ہوتے، ہمارے امام الگ الگ نہ ہوتے، ہماری جماعتیں الگ الگ نہ ہوتی، ہماری تنظیمیں تحریکیں الگ الگ نہ ہوتی، ہم الگ الگ نہ ہوتے، ہم ایک ہوتے۔ افسوس ہے اس بات کا کہ ایک نبی کے امتی ہو کر ہم تقسیم ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے جو ایک چٹان کی مانند تھے، ہم سے جو ٹکراتا تھا پاش پاش ہو جاتا تھا، لیکن آج وہی چٹان ریت کے ذروں میں بدل چکی ہے، اور دشمن ہمیں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے۔ دشمن جہاں چاہتا ہے ہمیں کچل کے رکھ دیتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم وہ چٹان نہیں رہے، ہم ریت کے ذرے بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنا تعلق، اپنی نسبت حضور کے ساتھ جوڑنی ہو۔ سب مسالک کو، سب فرقوں کو، سب پارٹیوں کو اپنا تعلق حضور کی ذات سے جوڑنا ہوگا، تب بات بنے گی۔ اور وہ تعلق کیسے جڑے گا؟ آج یہی بات آپ سے کروں کہ حضور کی ذات ایمان کا مرکز و محور ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا حضور کی ذات ہمارے ایمان کا مرکز و محور بھی ہے؟ کیا ہمارے ایمان کا مرکز و محور بھی حضور کی ذات ہے؟ یہ بات دیکھنے کی ہے۔ اسی پہ بات کروں گا آج کہ حضور پر ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، تو حضور پر ایمان کیا ہے؟ یہ بات دیکھنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے رسول بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، اور تا قیام قیامت تمام انسانیت کے لیے حضور کی ذات نہ صرف مشعل راہ ہے، بلکہ انسانیت جب تک حضور کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگی فلاح نہیں پا سکتی۔ ہمیں بھی حضور کے دامن سے وابستہ ہونا ہے اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح، تو ہمیں حضور کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ دوستان محترم، حضور ہمیں ایک جماعت بنا کر چھوڑ گئے، وحدت کی لڑی میں پرو کر گئے تھے، اور سختی کے ساتھ پابند کر گئے تھے کہ اس جماعت سے الگ نہ ہونا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس جماعت کے ساتھ جڑ کے رہتے، اس سے الگ ہونے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک حضور نے فرما دیا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہوا سمجھو اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا۔ اتنی سخت وعید تھی، اس کے باوجود ہم تقسیم ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہماری وحدت پارا پارا ہو گئی۔
آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی 73 فرقوں والی، علماء کرام بیان کرتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے تھے، ایک کے سوا سب جہنمی، نصارہ کے 72 فرقے تھے، ایک کے سوا سب جہنمی ہیں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے سوا سب جہنمی۔ اب ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ایک فرقہ کہتا ہے جی وہ ایک فرقہ تو ہم ہیں، جنتی فرقہ ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، وہ جنتی فرقہ ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ دوستان محترم، حضور نے جو بات فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور کا فرمانا یہ تھا کہ اگر تم ایک نہ رہے، ایک سے دو ہو گئے، یہ تمہاری بربادی کا سامان ہے۔ چاہے جائے کہ تم 72-73 ہو جاؤ، اس سے زیادہ ہو جاؤ، ایک ہو کے رہنا ہے۔ اب دوستان محترم، ہماری ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ آؤ سب مل کر ایک ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک اپنے آپ کو جنتی کہے، باقیوں کو جہنمی کہے۔ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ آؤ سب وہ بن جائیں جو جنتی ہے، آؤ سب مل کر وہ بن جائیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے۔ لیکن ہم بضد ہیں، فرقوں میں بٹے رہنے پہ بضد ہیں۔ اور دوستان محترم، میں کون ہوتا ہوں کسی کے بارے میں کچھ کہنے والا؟ حضور فرما گئے ہر شخص کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ وحدت کے سوا ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیں باہر تو وحدت اختیار کرنی ہے، فرقوں اور پارٹیوں میں تقسیم نہیں ہونا، ایک جماعت بن کے رہنا ہے۔ یہ واحد ذریعہ ہے ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کا۔ لیکن ہم بالکل اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ایمان بالرسالت۔ دوستان محترم، ایمان بالرسالت کے کچھ تقاضے، جب تک آپ وہ تقاضے پورے نہیں کرتے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ نہ صرف ایمان بالرسالت ثابت نہیں ہوتا، ایمان باللہ بھی ثابت نہیں ہوتا، ایمان بالکتب بھی ثابت نہیں ہوتا، ایمان بالملائکہ بھی ثابت نہیں ہوتا، ایمان بالآخرت بھی ثابت نہیں ہوتا۔ وہ تقاضے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ 5 تقاضے آج آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ سے سننا ہے آپ۔ سب سے پہلا تقاضا ایمان بالرسالت کا، محبت رسول ہے۔ سب سے پہلا تقاضا، جو شخص محبت رسول سے بیگانہ ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس کا ایمان محض دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی حضور کی ذات ہے، ایمان بالرسالت ہے، اور ایمان بالرسالت کا پہلا تقاضا محبت رسول ہے۔ حضور کے ساتھ ایسی محبت رکھی جائے، ایسا تعلق ہو، ایسی نسبت ہو
کہ حضور کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، حضور کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے میرے حبیب فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محبت رسول، ہر تقاضے کے لیے صرف ایک آیت پیش کروں گا قرآن مجید میں سے۔ تو پہلا تقاضا ہے محبت رسول۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئی، تو انتظار کرو اللہ کے امر کا، اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوستان محترم، محبت رسول، جو شخص تمام دنیاوی چیزوں سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے ماں باپ سے محبت ممنوع نہیں ہے، بیوی بچوں سے محبت ممنوع نہیں ہے، کاروبار سے محبت، مکانات سے محبت ممنوع نہیں ہے۔ فرمایا اگر ان سب چیزوں سے زیادہ تمہیں حضور سے، اللہ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کے امر کا انتظار کریں، اللہ ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیتا ہے۔ فاسق ہے وہ لوگ جو حضور کی محبت پر دنیا کی محبتوں کو ترجیح دیتے، ہر شے پر حضور کی محبت کو مقدم رکھیں۔ دوستان محترم، حضور کی ذات وہ ذات ہے، میں نے عرض کیا کہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ جب تک ہم اپنے ایمان کا مرکز و محور نہیں بنائیں گے حضور کی ذات کو، ہمارا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو نحویت۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو لیکن شعر فارسی میں ہے، امید ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں بمصطفیٰ برساں خویش را، اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچاؤ، اپنے آپ کو در مصطفیٰ تک لے جا۔ کیوں کہ دین ہماؤس، کہ دین سارے کا سارا مصطفیٰ کی ذات ہے۔
سارے کا سارا دین حضور کی ذات ہے، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ پہ لے جائے۔ اور اگر بعون رسیدی، اگر تم وہاں تک نہ پہنچ پائے، اگر اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ تک نہ پہنچا سکے، تمام بو لہبی است، پھر بو لہب میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ تو اگر دین چاہیے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، دین مل جائے گا۔ اگر در مصطفیٰ تک رسائی نہیں ہوتی، دین تو دین رہا، تمہیں بو لہبیت ملے گی۔ دوستان محترم، حضور کی بارگاہ تک رسائی بہت ضروری ہے، اور اس کا پہلا زینہ محبت رسول ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں تو حضور پر ایمان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور محبت ہے تو پھر آگے بتاتا ہوں دوسرا تقاضا۔ دوسرا تقاضا اتباع رسول، حضور کی اتباع۔ فرمایا اللہ جل مجدہ نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مرکز و محور حضور کی ذات ہے، اتباع رسول ہوگی تو اللہ محبت کرے گا۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی کرتا ہو ویسا کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ حضور جو کچھ کرتے تھے اگر ہم ویسا کرتے ہیں تو یہ حضور کی اتباع ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اتباع تو کرتے ہیں لیکن محبت رسول کا جذبہ نہیں رکھتے، تو ان کی اتباع بھی بس اتباع ہی ہے، ایمان رسالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لیے محبت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا تقاضا ادب و تعظیم رسول، اللہ کے رسول کا ادب کرنا، تعظیم کرنا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچے رکھو، اور جب ان کے سامنے بات کرو تو چلا کے بات نہ کیا کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلا کے بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ بے ادبی ہے حضور کی بارگاہ میں۔ فرمایا اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اور جو بے ادبی کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ دوستان محترم،
دیکھتے جائیں کہ حضور کی ذات ایمان کو پرکھنے کا معیار ہے یا نہیں، حضور کی ذات ایمان کا مرکز و محور ہے یا نہیں. تو محبت رسول، اتباع رسول اور ادب و تعظیم رسول 3 تقاضے ہو گئے. چوتھا تقاضا اطاعت رسول. اب دوستان محترم، اتباع میں نے آپ کو بتائی، اب ہے اطاعت رسول. اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہے. علماء نے اس حوالے سے جو لکھا وہ کافی نہیں ہے. اس نقطے کو آج سے ذہن میں بٹھا دیں. اتباع کچھ اور ہوتی ہے، اطاعت کچھ اور ہوتی ہے. اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو. انگریزی کے 2 الفاظ ہیں جو اچھی طرح اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں کہ اتباع فالو کو کہتے ہیں، فالو کرنا، اور اطاعت اوبے کرنا، آرڈر کو ماننا. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ہمارے ہاں اطاعت اور اتباع کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، ایک نہیں ہے دوستو. اتباع اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے. اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کی بھی ہوتی ہے. اور اطاعت سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اطاعت کے لیے مطاع کا موجود ہونا ضروری ہے. سامنے مطاع کا بولنا ضروری ہے، مطیع کا سننا ضروری ہے، تب اطاعت ہوگی. اتباع تو جیسا آپ نے سنا پڑھا آپ کر گئے وہ اتباع ہو گئی، لیکن اطاعت ایسے نہیں ہوتی. اطاعت کے لیے مطاع کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کا بولنا ضروری ہے، مطیع کا سننا ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. 3 اطاعتوں کا ذکر ہے. لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ اطاعت تو در حقیقت اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اطاعت کے لیے تو مطاع کا موجود ہونا ضروری ہے. اللہ ہمارے سامنے تو نہیں آئے، نہ ہی آ سکتے ہیں، وہ بے نیاز ہیں ان چیزوں سے. اطاعت کے لیے مطاع کا بولنا بھی ضروری ہے. اللہ جل مجدہ نہ سامنے آتے ہیں، نہ جسم رکھتے ہیں، نہ بول کے ہمیں کچھ کہتے ہیں. تو ہم سنیں گے بھی نہیں، اللہ جل مجدہ بتائیں گے بھی نہیں، تو اطاعت کیسے ہوگی؟ اس عقدے کو حل کر دیا. فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرا حبیب جو کچھ کہے گا سمجھو کہ میں کہہ رہا ہوں. میرے حبیب کی بات مانو، سمجھو کہ میرا حکم مان رہے. اب یاد رکھیں، اطاعت عارضی امور میں ہوتی ہے، اطاعت عارضی امور میں ہوتی ہے، اتباع مستقل احکام میں ہوتی ہے.
اطاعت عارضی امور ہے. کوئی مسئلہ ہوا، اس وقت حضور نے کسی صحابی کو کوئی حکم دیا، چند صحابہ کو حکم دیا، وہ کام ہو گیا، اب اس مسئلے کا مستقل احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مسئلہ وہی کا وہی ختم ہو گیا. تو آج ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. اللہ موجود نہیں، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، تو حضور بھی موجود نہیں، حضور کی بھی اطاعت ہونی چاہیے. اب دوستان محترم، یہ ایک ایسا باریک نکتہ ہے کہ اس پہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اطاعت رسول کے بغیر ایمان ثابت نہیں ہوتا. چوتھا تقاضا ہے ایمان بالرسالت کا. تو اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، محبت کے ساتھ ساتھ ادب اور تعظیم کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنی ہے. ایک بھی چیز رہ گئی ایمان کا حق ادا نہیں ہوگا، ایمان ثابت نہیں ہوگا. اور اب پانچواں اور آخری تقاضا بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایمان بالرسالت کا پانچواں تقاضا ہے نصرت رسول. نصرت رسول، اللہ کے رسول کی مدد کرنا. نصرت مدد کرنے کو کہتے ہیں عربی میں، اور استعانت بھی مدد کرنے کو کہتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ استعانت غیبی مدد کو کہتے ہیں، نصرت مادی مدد کو کہتے ہیں. نصرت وہ ہوتی ہے کہ جو مادی شکل میں کی جاتی ہے، استعانت غیبی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری غیبی مدد فرما. اور نصرت جو ہوتی ہے وہ مادی شکل میں ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. بس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، اس کی عزت و توقیر کی اور اس کی نصرت کی اور اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. تو نصرت رسول آج ہم نے کرنی ہے. محبت رسول کا دعویٰ اپنی جگہ، ادب و تعظیم رسول اپنی جگہ، اتباع رسول اپنی جگہ، اطاعت رسول اپنی جگہ. اگر ہم نصرت رسول نہیں کرتے، ہمارے تمام دعوے جھوٹے قرار پائیں گے. تمام دعوے جھوٹے قرار پائیں گے. مدد کیسے کرنی ہے رسول، نصرت رسول کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باطل ادیان کے اوپر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو اللہ کے رسول کا فریضہ کیا تھا؟
اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ غلبہ دین حق، اللہ کے دین کو تخت پر لانا، اسلامی نظام کو نافذ کرنا، یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس مقصد کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور جب اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تو اب رسول پر ایمان لانے والوں کا، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مدد کرے، اللہ کے رسول کی نصرت کرے۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، عدل کے قیام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصرت رسول کرے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ کے رسول کی نصرت نہیں کرتے، یعنی اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بتاؤں آپ کو؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دو ٹکے کے لوگوں کے پیچھے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول کی خاطر آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی خاطر آپ نے کیا کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا جو آج آپ اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کے لیے کر رہے ہو، یہی کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے۔ لیکن افسوس، سخت افسوس، ہم بڑھ بڑھ کے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ایمان کی خاطر کچھ نہیں کرتے۔ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، محبت رسول کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم ادب و تعظیم رسول تو کرتے ہیں، ادب و تعظیم رسول کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول پر ایمان تو رکھتے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ دوستان محترم، شاید آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ بات پلے باندھ لے، یہ دنیاوی عیش و عشرت، یہ دنیاوی مقام و مرتبہ، یہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں، فرقے، یہ مذہبی پیشوا، یہ سیاسی رہنما، باخدا، ان میں سے کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر تمہارے کام کچھ آئے گا تو وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے، نسبت رسول قائم کر لینا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یہی چیز تمہارے کام آئے گی، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ آج ہمیں اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں سے بڑی محبت ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمیں اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر ان سے محبت ہے۔ ثابت ہو رہا ہے نا کہ ہم ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ اس کے رسول کا نام لینا بھی ہم برا سمجھتے ہیں، لوگ کہیں گے یہ مذہبی لوگ۔ ارے مذہب ہی تو ہماری جان ہے،
قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں مذہب کے بغیر. اور پھر اسلام جیسا دین، حضور جیسی ذات، تم حضور کی ذات کو اگنور کرتے ہو اپنے لیڈر کے لیے، اپنے پیشوا کے لیے. حضور کی ذات سے دھوکہ کرتے ہو، حضور کی ذات سے غداری کرتے ہو. دوستان محترم، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی. یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب سب جمع کیے جاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ بارگاہ رسالت میں کیا جواب دو گے؟ بارگاہ الہی میں کیا جواب دو گے؟ جب پوچھا جائے گا بتاؤ تم دنیا میں کیا کرتے رہے؟ بے شک تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا. اعمال کا ایک پہاڑ ہوگا تمہارے پاس. پوچھا جائے گا بتاؤ میرے دین کے لیے کیا کیا؟ یہ تو تم اپنے لیے اعمال کے ڈھیر لگاتے رہے، بتاؤ میرے دین کے لیے کیا کیا؟ دین مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے کیا کیا؟ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے کیا کیا؟ انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، تم نے اسے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کیا کیا؟ عدالتیں بک رہی تھی، تم نے عدالتوں میں عدل کے قیام کے لیے کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا. ڈرو اس دن سے، اس دن جس کی گرفت ہو گئی وہ گیا، جو پکڑا گیا، جس سے سوال ہو گیا وہ گیا. دعا کیا کرو اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے. جس سے پوچھ لیا گیا وہ پکڑا گیا، جس کی گرفت ہو گئی اس کی جان نہیں چھوٹے گی. تو دوستو اس دن سے ڈرو کہ اگر پوچھ لیا گیا کہ کیا کیا تم نے میرے دین کے لیے، کیا کیا؟ کیا ایک تھپڑ بھی کھایا میری خاطر؟ ایک گالی بھی سنی میری خاطر؟ کوئی جیل کاٹی ہے میری خاطر؟ کوئی قربانی دی ہے میری خاطر؟ کوئی توانائی صرف کی ہے میری خاطر؟ کوئی صلاحیت لگائی ہے میری خاطر؟ کوئی مال لگایا ہے میری خاطر؟ کوئی بچے ذبح کرائے ہیں میری خاطر؟ آخر کیا کیا ہے تم نے؟ جنت تمہیں کس بنیاد پہ دی جائے؟ جنت کس بنیاد پہ تمہیں دی جائے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کرتے تو سب کچھ ان کے لیے رہے ہو جنہیں تم اپنا لیڈر مانتے تھے، جو تمہارے پیشوا تھے، جو تمہارے لیڈر تھے. جاؤ آج اجر بھی انہی سے جا کر لو، آج اجر بھی جا کر انہی سے لو. اگر میرے لیے کچھ کیا ہوتا تم اجر میں دیتا. تم جس کے لیے کرتے رہے ہو جاؤ اجر بھی اس سے لو. دوستان محترم، نصرت رسول کا مطلب یہ ہے کہ آؤ کچھ ایسا کریں کہ ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے دین کے لیے کیا کیا. اور کچھ ایسا کریں، ہم سب مل کر وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کرتے نہیں. اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے لیے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کرتے. اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی جماعتوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کے لیے کرتے ہیں. بھائی یہ کام نہیں آئیں گی. اللہ اس کا رسول کام آئے گا، اللہ اس کے رسول کے لیے دی ہوئی قربانی کام آئے گی، اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کام آئے گا، اللہ اس کے رسول کی راہ میں دی ہوئی جان کام آئے گی. ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول. تو دوستان محترم، ایمان کا یہ 5واں تقاضا میں نے آپ کے ساتھ، نصرت رسول. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے آپ جو چاہے کرتے رہیں،
کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ اللہ جل مجدہ. تو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، اگر حضور کی بارگاہ میں کسی کی آواز اونچی ہو جائے، فرمایا تمہارے سارے اعمال حق ہو گئے، ضائع ہو گئے. جس نے آواز بھی اونچی کی بارگاہ رسالت میں، اور جس نے ایمان بالرسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو دوستو، یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی. میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھو میرا ساتھ دو، نہیں. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. آج ہر طرف دیکھیں ظلم چھایا ہوا ہے. ہم حسینیت اور یزیدیت کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ آج یزیدیت چھائی ہوئی ہے ہر طرف. حسینیت کے محض نام لیوا ہیں. میں کہا کرتا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہ تخت و منبر پہ پھر کھڑا ہے یزید. کون کہتا ہے کہ مر گیا ہے یزید؟ ہر طرف یزیدیت چھائی ہوئی ہے. ہم حسینیت کے دعوے دار ہیں. دوستان محترم، حسینیت یہ نہیں کہ حسین حسین کر لیا، ماتم کر لیا، مجالس کر لی. نہیں، حسینی بننے کے لیے ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا، ظالم کو گریبان سے پکڑنا ہوگا، چاہے اس کے لیے اپنی جان نہیں پورا کنبہ ہی لٹانا کیوں نہ پڑ جائے. یہ ہے حسینیت، اس کے لیے ہم تیار نہیں. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. دوستان محترم، یہ کھلی منافقت ہے. یا یزید کی طرف ہو جاؤ یا حسین کی طرف ہو جاؤ، بات بن جائے گی. یہ دوغلا پن نہیں چلے گا. بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے. اگر بندہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن لوٹے ہی نہ، مرتے دم تک یہی کہتا رہے کل توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، تو وہ کل کبھی نہیں آتی. جب آتی ہے وقت گزر چکا ہوتا ہے. لہذا وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. سب سے پہلے اپنے اندر وحدت پیدا کریں، اخوت پیدا کریں، محبت پیدا کریں. ہمارے دین کا تو یہ دعویٰ ہے، ہمارے دین کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے جو قبول کرتا ہے میں ان کے اندر محبت پیدا کرتا ہوں، میں ان کے اندر اخوت پیدا کرتا ہوں، میں ان کے اندر وحدت پیدا کرتا ہوں. اگر آج ہمارے اندر محبت نہیں، اخوت نہیں، وحدت نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دین کا دعویٰ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو قبول ہی نہیں کیا. دین کو صحیح معنوں میں قبول کرو. باخدا دین آپ کے اندر محبت پیدا کر دے گا، اخوت پیدا کر دے گا، وحدت پیدا کر دے گا. اور جس دن آپ کے اندر وحدت پیدا ہو گئی، اللہ جل مجدہ آپ کو سربلندی عطا کریں گے، آپ کو غالب کریں گے، آپ کو اقوام عالم کی امامت عطا کریں گے، بشرطے کہ دین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ. دوستان محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص آج سے ایمان بالرسالت کے ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے اہم تقاضا نصرت رسول کے لیے ضرور تیار ہوگا. آپ سب نے اللہ کے رسول کی نصرت کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں آپ بستے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک کے اندر
جو ظالمانہ نظام مسلط ہے اس کو مٹا کر ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے، اس کے لیے جدوجہد کی جائے، اور اس روئے زمین پر اگر کوئی عادلانہ نظام ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل قائم ہو، تو اس کے لیے اس موجود نظام کو مٹانا ہوگا، عادلانہ نظام لانا ہوگا، اور عادلانہ نظام دوسرا کوئی ہے نہیں نظام مصطفیٰ کے سوا۔ لہذا نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور ہمیں کما حق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نصرت رسول کی توفیق عطا فرمائے، عدل کے قیام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اجرکم علی اللہ۔